السلام علیکم۔ تو آج ہے ہمارا 10 کلاس کی ICT کا اردو میڈیم کا پہلا لیکچر، پہلے باب کا اردو میڈیم کا پہلا لیکچر۔ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ اردو میڈیم میں لیکچر ICT کے لینا چاہتے ہیں، اردو میڈیم بک کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی میں جو ہے وہ ICT کی اردو میڈیم لیکچر اپلوڈ کروں تو لائک کرتے ہیں، کیونکہ لائک سے مجھے پتہ لگے گا کہ واقعی اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس ویڈیو پر 50 سے اوپر لائکس ہوئے تو نیکسٹ لیکچر میں اسی وقت اپلوڈ کر دوں گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 50 سے کم لائکس ہوں گے، لیکن آپ اپنا حصہ ڈالیں گے تو 50 لائک پورے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں، دوسرے اسٹوڈنٹس نے کیا نہیں، آپ تو کریں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگنا، لائک والے بٹن پر کلک کریں، لائک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور کمنٹ میں بتا دیں یس آئی ایم اردو اسٹوڈنٹ آف ICT۔ ٹھیک ہو گیا، اور واٹس ایپ چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، واٹس ایپ چینل کو لازمی سے جوائن کر لیں، اس میں آپ کو یہ اردو میڈیم بک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، باب 1 ہے جس کا نام ہے بنیادی ڈیجیٹل خواندگی، انگلش میں اس کو کہتے ہیں بیسک ڈیجیٹل لٹریسی۔ ٹھیک ہے، ایک امپورٹنٹ بات مزید بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں گے، لیکچر کو سنیں گے، اچھی بات تو یہ کہ اردو میڈیم میں آپ ICT پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اردو میڈیم میں پڑھیں گے، اردو میڈیم میں سمجھیں گے، چاہے آپ کتاب سے نہ یاد کریں، آپ نے سمجھی ہوگی تو خود سے لکھیں گے تو وہ صحیح ہو جائے گی۔ اگر آپ نے صحیح لکھا ہوگا، صحیح کب لکھیں گے؟ جب آپ سمجھیں گے کیسے؟ جب آپ ویڈیو لیکچر کمپلیٹ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھنا آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ، رٹا لگائیں گے دوسرے دن بھول جائے گا، پیپر میں کچھ پھر بھی مہینے بعد کچھ الفاظ یاد رہیں گے، کچھ بھول جائے گا، ریویژن کریں گے پیپر کے نزدیک، پھر پیپر میں کچھ یاد ہوگا، کچھ بھول جائے گا۔ اس سے اچھا ہے چیز کو سمجھیں، رٹے سے دور بھاگیں۔ ٹھیک ہے، چیز کو سمجھ کر پھر یاد کریں۔ ٹھیک ہو گیا، جو باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان پر عمل کریں، لائک کریں اور واٹس ایپ چینل کو جوائن کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس تعارف ہے، انٹروڈکشن۔ ٹھیک ہے، یہ ٹرانسلیشن میں نے کی ہے اردو میں ترجمہ۔ ٹھیک ہے، انگلش میڈیم میں گورنمنٹ نے پیکٹا نے کتاب بنائی ہوئی ہے، اور لیکن اردو میڈیم میں نہیں، لیکن میں نے اردو میڈیم میں اس کو اچھے انداز میں بک جیسا ہی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ہی یہ بک ہے۔ ٹھیک ہے، سیم الفاظ وہی ہیں انگلش والے، بس ان کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پیپر اسی میں سے بنے گا، تو آپ بے فکر ہو کر آپ یہ لیکچر دیکھیں۔ ٹھیک ہو گیا، تعارف جو ہوتا ہے انٹروڈکشن، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ پورے چیپٹر کے بارے میں اس میں بتایا ہوا ہے۔ تو ہم 1.1 مطلب کہ 1.1 سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا 10 کلاس ICT کا اردو میڈیم کا فرسٹ لیکچر۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ پہلا چیپٹر ہے، یہ ہمارے پاس آ گیا 1.1 اسپریڈ شیٹ کیا ہے، واٹ از اے اسپریڈ شیٹ۔ اب یہ سمجھنا آپ کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پہلا آپ کا چیپٹر پہلا لیکچر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سب سے پہلے کہ ہے اسپریڈ شیٹ ایک کمپیوٹر پروگرام۔ اسپریڈ شیٹ کیا ہے؟ ایک کمپیوٹر کا پروگرام۔ اب کمپیوٹر کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ آپ سافٹ ویئر سمجھ لیں، اپلیکیشن سمجھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ ہوتا ہے سافٹ ویئر، ہوتا ہے ایک طرح کا اسپریڈ شیٹ۔ ٹھیک ہو گیا، جو ایک بڑے ٹیبل کی طرح دکھائی دیتا ہے، جو کس طرح دکھائی دیتا ہے؟ بہت بڑے ٹیبل کی طرح۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑے ٹیبل کی طرح دکھائی دیتا ہے، اور ٹیبل میں کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سے کھانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جو چھوٹے کھانوں سے مل کر بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جو چھوٹوں کھانوں سے مل کر بنتا ہے۔ اگر چھوٹے کھانے ہوں گے تو ٹیبل بنے گا بڑا سارا، اور بڑا سارا ٹیبل بنے گا تو کیا بنے گا؟ ہمارا اسپریڈ شیٹ بنے گی۔ ٹھیک ہے، جنہیں سیلز کہا جاتا ہے، جنہیں سیلز کہا جاتا ہے، کن کو سیل کہا جاتا ہے؟ جناب، چھوٹے چھوٹے کھانوں سے مل کر بننے والی جو شیٹ ہے، جو ٹیبل ہے، اس کو سیلز کہا جاتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے کھانوں کو سیلز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر سیل میں کیا ہوتا ہے؟ ہر سیل میں ہم نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں، یا فارمولے لکھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کی جناب اسپریڈ شیٹ کی اردو میں تعریفوں کی ڈیفینیشن۔ ٹھیک ہے، یہ 2 لائنوں کی ڈیفینیشن ہے آپ کی اسپریڈ شیٹ کی، بالکل آسان ہے کہ اسپریڈ شیٹ ایک پروگرام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایک بڑے ٹیبل کی طرح دکھائی دیتا ہے اور چھوٹے کھانوں سے مل کر بنتا ہے، اور چھوٹے کھانوں کو سیل کہا جاتا ہے۔ ہر سیل میں ہم نمبر، الفاظ یا فارمولے لکھ سکتے ہیں، بالکل ایزی سا بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا،
بالکل آسان ہوتی ہے۔ اچھا، یہ معلومات کو آسانی سے محفوظ کرنے، یہ معلومات کو آسانی سے محفوظ بھی کر سکتا ہے آپ کا اسپریڈ شیٹ، اور منظم کرنے اور حساب کتاب کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ منظم مطلب کہ ہمیں اچھی طرح دکھائی دیتا ہے، اس کو ترتیب دیتا ہے، ایک اچھی ترتیب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حساب کتاب، وہ جو ڈیٹا ہے اس کے ساتھ حساب کتاب کیلکولیشن کرنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اسپریڈ شیٹ کو عام فہرستیں بنانے مطلب کہ عام فہرستیں بنانے مطلب کہ ہم عام کاموں کے لیے بھی اسپریڈ شیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، یا پیچیدہ ریاضیاتی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ عام، آسان اور مشکل سے مشکل کاموں کے لیے ہم اسپریڈ شیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو لائنوں کے بعد یہ جو دو لائنیں ہیں یہ تب لکھنی ہے جب آپ کا اگر لانگ کوشچن ہے، لیکن پیرنگ اسکیم کے مطابق آپ کا آئی سی ٹی میں سے کوئی لانگ کوشچن نہیں بننا ہے، پہلے چیپٹر میں سے کوئی لانگ کوشچن نہیں بننا ہے، تو اس لیے آپ کو صرف شارٹ کوشچن مطلب کہ مختصر سوالات پر ہی توجہ اپنی دینی ہوگی، مختصر سوالات ہی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کیا ہے ہمارے پاس ایک اسپریڈ شیٹ عام فہرستیں بنانے یا پیچیدہ ریاضیاتی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد اسپریڈ شیٹ میں تمام ڈیٹا کتاروں مطلب کہ یہ پیپر میں آپ کا اردو میں بھی روز لکھا آ سکتا ہے، کتاروں بھی لکھا آ سکتا ہے، تو دونوں مطلب آپ نے یاد کرنے۔ کتاروں کا مطلب روز ہوتا ہے، روز کا مطلب اردو میں کتاروں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کالموں کو کالمز کہتے ہیں، اور انگلش میں کالمز کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ کالمز کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ روز کو کتاریں اور کتاروں کو روز، ٹھیک ہو گیا۔ اسپریڈ شیٹ میں تمام ڈیٹا، جو تمام ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ قطاروں اور کالموں میں ترتیب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو چیزوں میں ترتیب دیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے رو، ایک کالم، جس میں ہم نے اپنا ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھانوں میں لکھنا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کھانے پورے بنے ہوتے ہیں ان کو کتاریں بھی ہوتی ہیں، کالم بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ پورا ایک وہ ٹیبل بن جاتا ہے۔ اس سے معلومات کو دیکھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کس سے سمجھنا اور دیکھنا آسان ہو جاتا ہے؟ دیکھنا اور سمجھنا کس سے آسان ہو جاتا ہے؟ کتاروں اور کالموں میں تبدیل، کتاروں اور کالموں میں ترتیب دیے گئے ڈیٹے کو دیکھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ مشہور اسپریڈ شیٹ پروگرام سافٹ ویئر اپلیکیشن کے نام بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں کچھ مشہور اسپریڈ شیٹ پروگرامس؟ مائکروسافٹ ایکسل، ٹھیک ہے، مائکروسافٹ ایکسل ہے مشہور، اور ایک گوگل شیٹس ہیں۔ یہ دو مشہور ہمارے پاس جو ہیں یہ سافٹ ویئر ہیں، کس کے لیے؟ اسپریڈ شیٹ کے کام کے لیے۔ اسپریڈ شیٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹے کو دیکھنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے ریاضیاتی مسائل کو حل کرنے میں بھی یہ مدد دیتا ہے۔ اوپر آپ نے ڈیفینیشن بھی پڑھ لی ہے۔ یہ پروگرامز پوری دنیا میں دفتری کام اور لیبرے آفس کلک، اسکول کے پروجیکٹس اور ذاتی ریکارڈ رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ یہ اسکول کے پروجیکٹس ہوں یا اور ذاتی ریکارڈ ہوں یا پروجیکٹس ہوں، تو ان کے لیے ہم اسپریڈ شیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں، ڈیڈ یو نو، ایک اکیلی اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا کی ہزاروں کتاریں اور کالمز ہو سکتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کی جو اسپریڈ شیٹ کی فائل ہے اس میں بہت سارے جو ہیں کتاریں اور کالم ہو سکتے ہیں، ہزاروں کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دلچسپ معلومات ہیں، یہ پریکٹیکل ہے، جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو یہ اس میں کریں گے۔ پریکٹیکل ہم کب کریں گے؟ ہر 2 سے 3 لیکچر کے بعد ہم پریکٹیکل بھی کریں گے، کیونکہ پھر آپ کی ایک ساتھ پریکٹیکل کا سلیبس آ جانا ہے پیپروں کے نزدیک، تب آپ کو کرنے میں مشکل ہوگی۔ 9th کلاس میں تو پریکٹیکل آپ کے آسان ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ زیادہ اسکولز میں جو ہے سختی نہیں کی گئی کیونکہ 9th کلاس تھی اور پہلی بار ان کا پریکٹیکل ہو رہا تھا، لیکن 10 کلاس اس بار بھی سختی ہوئی تھی، جو اس بار 10 کلاس تھی، اور اگلی بار جو آپ کی ہے 10 کلاس اس میں بھی زیادہ سختی ہوگی، تو اس لیے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹیکل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس آ جاتا ہے کلاس سرگرمی، کلاس ایکٹیویٹی، یہ بھی پریکٹیکل کا حصہ ہے، یہ بھی ہم پریکٹیکل میں کریں گے، پریکٹیکل میں، ٹھیک ہو گیا۔
तो ये 1.2 है 1.2 स्प्रेड शीट के साथ। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक हो गया। अभी आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया है, आपको ये बताया है अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़ लेक्चर उर्दू मीडियम में अपलोड हों, आईसीटी कंप्यूटर साइंस टेक को बाकी सब्जेक्ट्स के, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपना हिस्सा डालेंगे तो 50 से ऊपर लाइक होंगे, और जब 50 से ऊपर इस वीडियो पर लाइक होंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा और आपकी उर्दू मीडियम या आईसीटी की मजबूत तैयारी होगी। दूसरी बात, हमने पढ़ा है अपना चैप्टर 1 बेसिक डिजिटल बुनियादी डिजिटल क्वांटिटी, ठीक, और इसको इंग्लिश में बेसिक डिजिटल लिटरेसी कहते हैं, ठीक है। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है हमने की है डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन की है, हमने स्प्रेडशीट की ये 2 लाइनों की डेफिनेशन की है। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की है कि स्प्रेडशीट हमारे लिए किस तरह मदद कर सकता है। अब आपका सवाल भी आ सकता है कि स्प्रेडशीट की तारीफ करें और इसके इस्तेमालात या इसके फ़वाइद बयान करें, तो फिर ये आपका चारों लाइनों का सवाल बन जाता है। ओके हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो स्प्रेडशीट होती है उसमें डाटा कतारों और कॉलम्स में होता है, और इससे मालूमात को देखना और समझना आसान हो जाता है। फिर हमने दो मशहूर सॉफ्टवेयर के नाम पढ़े। पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और दूसरा है हमने गूगल शीट पढ़ा, ठीक हो गया। तो फिर हमने ये जाना कि एक अकेली स्प्रेडशीट में डाटा हज़ारों कितारों और कॉलम में हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 था आईसीटी के 10 क्लास का। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में तो की बुक बनी हुई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं एक ऐसी उर्दू मीडियम में की बुक बनाऊँ जो कि आपके फुल मार्क्स की गारंटी दे, जैसे कि इंग्लिश मीडियम की बुक हमारी गारंटी देती है तमाम स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को भी ये गारंटी मिले कि हमारे उर्दू मीडियम में आईसीटी के फुल मार्क्स आएँ, तो आज ही 0319 70 20 988 या 0344 14 36 961 इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें कि सर हमें उर्दू मीडियम में आईसीटी की बुक चाहिए। अभी अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन जब आप मैसेज करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आईसीटी के भी उर्दू मीडियम में स्टूडेंट है, तो इनकी हेल्प के लिए भी की बुक बनाई जाए, ठीक हो गया। और लेक्चर भी अपलोड किए जाए। लेक्चर तो नेक्स्ट तब ही आएगा जब 50 से ऊपर लाइक होंगे। अपना हिस्सा तो डालें। आप क्यों नहीं लाइक के बटन पर अभी तक आपने क्लिक किया, कर दें। आपका तकरीबन 0.5 सेकंड, आधा सेकंड भी नहीं लगता, ये इतना सा काम है, ये क्लिक होगा, ठीक है। अपना उंगली आपने लगानी है, फिंगर, ठीक है। तो लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से ये होगा, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि नेक्स्ट लेक्चर जब मैं अपलोड करूँगा उसी वक्त आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर कि स्टडी विद अदनान ने आईसीटी के लेक्चर को अपलोड कर दिया है। अभी क्लिक करें और देखें, ठीक है। और लाइक करने से क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, पहले लाइक करना है फिर सब्सक्राइब करना है। लाइक करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो आपको कैसे पता लगेगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक लाजमी करते, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।